سب سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ افغانستان کے ایک شہر میں کات آ گیا۔ یہاں ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا۔ وہ فوت ہو گیا اور بچے یتیم ہو گئے، تو انہوں نے کات کی وجہ سے شہر چھوڑا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت سمرقند پہنچی، ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا جو سمرقند شہر کا والی تھا۔ اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ اور کھانا چاہیے۔ والی سمرقند کہنے لگا کہ گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول سے ہو۔ کہا میں پردیسی مسافرہ ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ کہنے لگا تو پھر یہاں سے چلی جا کہ ادھر ہر آدمی آل رسول کے دعوے کرتا ہے۔ وہ وہاں سے غم زدہ اور دکھی دل کے ساتھ اٹھی اور باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا کہ یہاں ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، وہ بڑا سخی ہے، تو اس کے پاس چلی جا۔ وہ عورت اس کے ہاں چلی گئی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ اس مجوسی نے اس کا اکرام کیا اور پھر اپنے گھر لایا، کھانا میسر کیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور ایک بڑا عالی شان محل ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا ایمان والے کا ہے۔ والی سمرقند کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان پر گواہ پیش کرو، تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تو اس سے گواہیاں مانگنے لگا کہ گواہ پیش کر۔ جب والی سمرقند کی آنکھ کھلی تو پسینہ پسینہ ہو چکا تھا، سیدھا اس مجوسی کے دروازے پر گیا اور روتے ہوئے مجوسی سے کہنے لگا یہ مہمان خاندان مجھے دے دے، منہ مانگی دولت لے لے۔ مجوسی کہنے لگا یہ نعمت مجھے دی گئی ہے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ تجھے پتہ ہے رات کو تو جو خواب دیکھ رہا تھا اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی، تب مجھے عطا کیا جا رہا تھا۔ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ جنت والا محل تیرے نام سے کٹ کر میرے نام لگا دیا گیا، میں وہ محل تجھے کیسے دے دوں؟ جب محل کے باہر تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی تب میں محل میں کھڑا سب سن رہا تھا۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔